علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے موضوع کے دو حصے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کے فضائل و مناقب، اور دوسرے حصے میں صحابہ کرام کے اوپر اعتراضات جو اٹھائے جاتے ہیں ان کے جوابات۔ اعتراضات تو کافی ہیں، لیکن میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے عام جو معروف ہیں ہمارے معاشرے میں اعتراضات، ان میں سے 10 کے جوابات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہم آتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کیا ہیں؟ ان کا مقام کیا ہے؟ مرتبہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کا دل دیکھا تو سب سے بہترین دل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا۔ پھر اس کے بعد انسانوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین دل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے، اور انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے، ان کے ساتھی بننے کے لیے چن لیا۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ اللہ تبارک و تعالی کے چنیدہ بندے ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو چنا، اور اس کے بعد پھر انبیاء کے ساتھیوں کو ان کے لیے چنا کہ کون سے ساتھی اس نبی کے لائق ہیں جو اس نبی کا ساتھ نبھا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید کا سب سے پہلا خطاب ایمان کے اعتبار سے صحابہ کو ہے، اور کفر و شرک کے اعتبار سے مشرکین مکہ کو ہے۔ تو سب سے پہلا خطاب ایمان کے اعتبار سے سب سے پہلی جماعت کو ہے۔ اگر وہ پہلی جماعت ہی اسلام سے پھر گئی تھی، وہ پہلی جماعت ہی اسلام کو چھوڑ گئی تھی، تو پھر ہمارے پاس نہ تو قرآن مجید بچتا ہے، نہ ہمارے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بچتے ہیں۔ ہمارے پاس پھر کوئی ایسی دلیل نہیں بچے گی کہ جس کے نتیجے میں ہم قرآن مجید کو ثابت کر سکیں کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کر سکیں۔
اسی لیے قرآن مجید نے جو خطاب کیا ہے صحابہ کو، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم سے پہلے 69 امتیں گزری ہیں، تم 70ویں امت ہو۔ یہ سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تم 70ویں امت ہو، انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ۔ پچھلی ساری امتوں میں سے سب سے بہترین اور اللہ کے ہاں سب سے عزت اور شرف والی امت تم ہو۔ سب سے پہلے مخاطب قرآن مجید کی آیات کے، ایمان والی آیات کے، احادیث، ان کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، سند اس کی بھی حسن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسی چیزیں عطا ہوئی ہیں جو مجھ سے پہلے نبیوں کو نہیں ملی۔ اُعطیتُ مَا لَمْ یُؤْتَ أَحَدٌ مِّنَ الْأَنبِیَاءِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں بیان کی ان میں سے آخری بات یہ ہے، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ، مجھے یہ بھی انعام ملا ہے جو پہلے نبیوں میں سے کسی کو نہیں ملا، کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین امت بنا دیا ہے۔ اچھا، سب سے بہترین امت کا سب سے پہلا مصداق کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھنے والے، آپ کے شاگرد، آپ کے صحابہ۔ اگر ان کو درمیان سے خارج کر دیا جائے گا تو پھر یہ خیر امت کا لقب کن کے اوپر بولا جائے گا؟ پھر کوئی بھی حقدار نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، سچے نبی اور جھوٹے نبی کی پہچان کا ایک طریقہ، انجیل کے اندر آج بھی یہ بات موجود ہے۔ تو انہوں نے بتایا تھا کہ پھل اپنے درخت سے پہچانا جاتا ہے۔ سچے نبی اور جھوٹے نبی کی پہچان کا یہ طریقہ ہے کہ درخت جو ہے وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر اس کا پھل اچھا ہے تو درخت بھی اچھا ہے، اگر اس کا پھل اچھا نہیں ہے تو درخت بھی اچھا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر پہلا پھل جنہوں نے آپ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا بغیر کسی واسطے کے، اگر وہ پھل ہی خراب نکلا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اوپر حرف آتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی فضیلت کو ماننا، ان کو مومن ماننا، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ بھئی ہم تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ان کو مومن مان رہے ہیں، ان کی فضیلت کے قائل ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہو تو پھر ہمارا بھی ایمان نہیں ہے، خواہ جتنا مرضی ہم اعلان کرتے رہیں، ہمارے معاشرے میں اعلان ہوتا رہے حضرات مومنین ادھر آ جائیں، حضرات مومنین ادھر چلے جائیں۔ یہ حضرات مومنین کہنے سے بندہ مومن نہیں بنتا۔ ایمان کو قبول کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس سے بندہ مومن بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم کرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین تم میں سے میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ ہے جو میرے بعد آئیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، جس کے اندر آپ بھی موجود ہیں اور صحابہ بھی موجود ہیں۔
اور اس کے بعد صحابہ کا زمانہ ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے جائیں گے. تو اگر وہ بہترین زمانے کے لوگ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر بہترین زمانے کے لوگ ہی اسلام کو چھوڑ گئے ہیں تو پھر یہ ایمان اور اسلام اور قرآن اور حدیث اور نبی یہ کیسے ثابت کیا جائے گا؟ کیسے ان چیزوں کو مانا جائے گا؟ احادیث کے اندر آپ نے یہ پڑھا ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ایک طرف تو یہ حدیث ہے اور دوسری طرف یہ حدیث بھی ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما جنت کے بوڑھے لوگوں کے سردار ہیں. اگر بھئی وہ سردار ہیں، وہ شہزادے ہیں، تو یہ بھی تو جنت کے سردار ہیں. یہ تو نہیں کہ ایک حدیث کو مان لیا جائے اور دوسری حدیث کو رد کر دیا جائے، یہ تو ایمان کا تقاضا نہیں ہے. دونوں حدیثیں صحیح ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو دونوں کے اوپر ایمان لانا ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم ان کو نوجوانوں کا سردار مانتے ہیں تو ہم ان کو بوڑھوں کا سردار مانتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے. صحابہ کی فضیلت، مقام اور مرتبہ وہ بھی بہت زیادہ ہے، اہل بیت کا مقام اور مرتبہ فضیلت وہ بھی بہت زیادہ ہے. ہمارے اندر نہ افراط پایا جاتا ہے نہ تفریط پائی جاتی ہے. 3 گروپ بن گئے ہیں اس حوالے سے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت کے اندر اتنا غلو کرتے ہیں کہ دیگر صحابہ کو وہ نعوذ باللہ دائرہ اسلام سے ہی خارج سمجھتے ہیں. روافض ان کو کہا جاتا ہے. اور بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو اہل بیت کی دشمنی کے اندر دیگر صحابہ کو تو احترام دیتے ہیں لیکن اہل بیت کو اچھا نہیں سمجھتے. ناصبی جن کو کہا جاتا ہے. لیکن اہل سنہ والجماعہ وہ ان دونوں کے درمیان ہیں. نہ ہم ادھر کسی کی شان کے اندر کمی کرتے ہیں، نہ ہم ادھر کسی کی شان کے اندر کمی کرتے ہیں. یہ لوگ بھی ہمارے ماتھے کا جومر ہیں، یہ لوگ بھی ہمارے ماتھے کا جومر ہیں. اہل بیت کو فضیلت دینا، ان کو مقام اور مرتبہ دینا، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. دیگر صحابہ کو بھی مقام دینا، مرتبہ دینا، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم ان کے اوپر اعتراضات کریں گے تو ہمارے ایمان کے اندر خامی آئے گی، نقص آئے گا. تو اگر ہم اہل بیت کے اوپر تانا زنی کریں گے تو پھر بھی ہمارے ایمان کے اوپر خامی آئے گی. ہم دونوں کے بین ہے، امت وسط. نہ ہم ادھر غلو کرتے ہیں، نہ ہم ادھر غلو کرتے ہیں، نہ ہم ادھر تنقیس کرتے ہیں، نہ ہم ادھر تنقیس کرتے ہیں. یہ ہے اہل سنہ والجماعہ کا موقف. قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں گے، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے. صحابہ کے ایمان کی گواہی قرآن مجید بذات خود دے رہا ہے. صحابہ کو ایمان کا معیار قرار دیا گیا ہے. صحابہ کے ایمان پر انگلی اٹھانے والے کو منافق کہا گیا ہے. اور صحابہ کی عزت کو منافق نہیں جانتا. اگر صحابہ کی عزت کے اوپر کوئی تانا زنی کرتا ہے تو قرآن مجید کے مطابق اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقُونَ لَا يَعْلَمُونَ. منافق جانتے نہیں ہیں کہ ان کی عزت کیا ہے. صحابہ کے رستے سے ہٹنے والے کو قرآن مجید نے جہنمی قرار دیا ہے. صحابہ کو صادق قرار دیا ہے، حق والے قرار دیا ہے، اللہ کا فضل اور رحمت تلاش کرنے والے قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی سند ہے ان کے لیے. یہ قرآن مجید کی مختلف آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان کی ہیں. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان صحابہ کا تذکرہ تورات کے اندر بھی موجود ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے. آج بھی اگر آپ بائبل کو پڑھیں گے تو آپ کو صحابہ کا تذکرہ ملے گا. کتاب استثناء کو اگر آپ اٹھائیں گے، تورات کی یہ 5ویں کتاب ہے، اس کا 32 نمبر باب 1، 2، 3
یہ فقرات اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا اور کوہ فاران سے 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا. اب یہ کوہ فاران سے 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا، یہ کون سی شخصیت ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب آپ نے مکہ فتح کیا تھا تو اس وقت آپ کے صحابہ کی تعداد 10,000 تھی. تو بائبل ان کو قدوسی قرار دے رہا ہے، قدوس پاک باز لوگ. اور اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ ان کا تذکرہ موجود ہے ان کتابوں کے اندر، اور آج بھی آپ کو ملے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹیوں سے جب آئے تھے مکے کو فتح کرنے کے لیے تو آپ کے ساتھ صحابہ کی تعداد 10,000 تھی. تو اگر ہم ان کو درمیان سے خارج کر دیں گے تو بھئی قرآن مجید کو ہم کیسے ثابت کریں گے کہ یہ اللہ کی کلام ہے؟ یہ اصل میں چکر کیا چلا ہے؟ کیوں ایسا کیا گیا ہے کہ صحابہ کو درمیان سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے؟ اگر آپ عیسائیت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہودیوں نے مسیحیوں کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ کیا، بہت بڑا ہاتھ کیا، جس کی وجہ سے عیسائیت جو ہے وہ بگڑ کر رہ گئی ہے. وہ ہاتھ یہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو ان کا سب سے بڑا مخالف تھا نا، اس کا نام تھا شاؤل، جو کہ ہمارے معاشرے میں معروف ہے پولوس کے نام سے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں سب سے بڑا مخالف یہودیوں میں سے یہ تھا. جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر چلے گئے تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے کشف ہوا ہے اور میرے پاس مسیح آیا ہے اور اس نے کہا کہ مجھے تنگ نہ کیا کر، تو میری بات کو مان، میرے پیغام کو آگے پہنچا. اس نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھ لیا جو سب سے بڑا مخالف تھا. جب اس نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھا، پڑھا لکھا تھا، فلسفے کو جانتا تھا، سمجھتا تھا، اس نے حواریوں کے مقابلے میں ایسے نظریات پیش کیے کہ لوگ جو ہیں سمجھنا شروع ہو گئے کہ یہ ٹھیک ہیں. حواری جو بات کر رہے تھے، چونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صرف یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، تو حواری جو ہے وہ بنی اسرائیل کو تبلیغ کرتے تھے. اس نے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی تبلیغ کرنا شروع کر دی. یہودیوں کے لیے کہتا ہے میں یہودی بنا، بے دینوں کے لیے بے دین بنا، اور بت پرستوں کے لیے اسی طرح کا بن کر میں کسی طریقے سے ان کو کھینچ کر لا رہا تھا. اب اس نے جو نظریات دیے، چونکہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا شاگرد نہیں تھا، اس نے شاگردوں کے مقابلے میں نظریات دیے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کے درجے سے بڑھا کر آگے پیش کر دیا، اور یہ کہا کہ وہ جو سولی پر لٹکے تھے نا، وہ ہمارے گناہوں کے لیے لٹکے تھے، ہمیں شریعت سے آزاد. یہ اس طرح کی باتیں اس نے شروع کر دی. حواری جو ہیں وہ سائڈ پر ہوتے گئے، جو اصل شاگرد ہیں. اصل شاگرد جب کارنر پر لگ گئے، سائڈ پر ہو گئے، تو اس کے نظریات معاشرے کے اندر پھیل گئے. جب اس کے نظریات معاشرے کے اندر پھیلے تو لوگوں نے سمجھا کہ عیسائیت اسی چیز کا نام ہے. آج عیسائیت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام نہیں، یہ اس پولوس کا پیغام ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو توحید کی دعوت دی تھی، اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر اور رسول قرار دیا تھا، لیکن اس نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کفارے کا نظریہ اور اس طرح کی دیگر چیزیں اس نے پیش کی. موجودہ عیسائیت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب نہیں بلکہ پولوس کا ہے، لیکن لوگ سمجھتے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہی پیغام ہے. اب یہ فرق کیسے پتا چلے گا کہ یہ اصل ہے یا یہ نقل ہے؟ یہ پتا چلے گا عیسیٰ علیہ السلام کے اصل شاگردوں کی وجہ سے. تو یہی کام یہودیوں نے اسلام کے اندر کرنے کی کوشش کی. عبداللہ بن سبا کو اسلام کے اندر بھیجا گیا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور اس نے صحابہ کے بارے میں عجیب و غریب نظریات قائم کرنا شروع کر دیے. اس نے حضرت علی کو خدائی کا رتبہ دے دیا. حضرت علی کے بارے میں اس نے جو ہے وہ، آج آپ کو پتا ہے کئی لوگ جو ہیں حضرت علی کو خدا آج بھی مانتے ہیں، یہ اس کا دیا ہوا. اس نے بالکل جیسے پولوس یہودی نے عیسائیت کے ساتھ کیا،
اسی طرح عبداللہ بن سبا یہودی نے اسلام کے ساتھ کرنے کی کوشش کی کہ صحابہ کو ایک سائڈ پر کیا جائے اور ہمارے نظریات جو ہیں وہ آگے پھیلے اور اسلام کو بالکل ملغوبہ سا بنا دیا جائے، جیسے عیسائیت کے ساتھ ہم نے کیا۔ تو اگر صحابہ کو سائڈ پر کر دیا جائے گا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے؟ چونکہ اسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس لیے وہ کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن ایک بہت بڑا فرقہ بنانے کے اندر کامیاب وہ ہو گیا، لیکن اسلام کو وہ بگاڑ نہیں سکا۔ کیوں؟ کہ صحابہ کو ماننے والے ان کے جانثار ہمیشہ ہر زمانے کے اندر موجود رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایک سلسلہ جو سند ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ سلسلہ سند جو ہے نبی تک، اسلام کے علاوہ کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ آج بھی ہمارا یہ چھوٹا سا حافظ جو ہے نا 5-6 سال کا، اس نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، آپ اس سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک متصل سند جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ چھوٹے سے حافظ سے لے کر نبی علیہ السلام تک متصل سند، درمیان میں کوئی واسطہ گرا ہوا نہیں ہے، کوئی راوی ضعیف نہیں ہے، جبکہ دیگر مذاہب کے پاس کوئی ایسی سند نہیں ہے کہ جس سے وہ یہ ثابت کر سکے کہ ہمارے نبی نے یہ پیغام دیا تھا۔ صرف سنی سنائی باتیں ہیں، بس صرف سنی سنائی باتیں ہیں ان کے پاس۔ تو صحابہ کے بارے میں یہ نظریہ قائم کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ جس طرح عیسائیت کے ساتھ ہاتھ کیا گیا ہے، اسی طرح اسلام کے ساتھ بھی ہاتھ کر دیا جائے، کہ اس کو بھی مکس کر دیا جائے، اس کے بھی عقائد اور نظریات جو ہیں وہ غلط کر دیے جائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ چونکہ لیا تھا، اس لیے کامیاب نہیں ہو سکے۔ بہرحال ہم آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، کہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں صحابہ کے اوپر ہمارے معاشرے میں جو معروف ہیں، ان کے حوالے سے میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ پہلی بات جو ہمارے معاشرے میں معروف ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث پیش کی جاتی ہے۔ دیکھیں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پر ہوں گے تو وہاں پر لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے، تو ایک گروہ آئے گا، ان کو فرشتے روک دیں گے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر کیا فرمائیں گے؟ اصحابی اصحابی، میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں، ان کو آنے دو۔ لیکن فرشتے ان کو قریب نہیں آنے دیں گے، وہ کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا تبدیلیاں کر دی ہیں۔ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، فرمایا بربادی ہے، تباہی ہے اس کے لیے جس نے میرے بعد تبدیلی کی۔ کہتے ہیں دیکھیں جی، یہاں پر بات آ رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے اصحابی اصحابی، میرے صحابہ ہیں، میرے صحابہ ہیں، ان کو میرے پاس آنے دو۔ اصحابی اصحابی، یہ بھی الفاظ موجود ہیں، میرے صحابہ کا چھوٹا سا گروہ ہے، میرے صحابہ کا ان کو آنے دو میرے پاس، نہیں آنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو استدلال کرتے ہیں کہ صحابہ نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اسلام کو تبدیل کر دیا تھا، بدل دیا تھا، یہ ہے جی ان کا ایک اعتراض۔ ہم آتے ہیں اس کی حقیقت کی طرف۔ پہلے نمبر پر تو اس کا جواب یہ ہے، اس کے کئی جواب ہیں۔ پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر آنے والا لفظ جو ہے اصحابی یا اصحابی، یہ صحابہ کے لیے نہیں ہے، یہ بعد میں آنے والے امتیوں کے لیے ہے، کہ جنہوں نے دین اسلام کے اندر بدعات کو جاری کیا، یہ ان کے لیے ہے۔ پھر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ان کے لیے ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے پہچانیں گے ان کو کہ یہ میرے ساتھی ہیں، میرے امتی ہیں؟ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، وہاں پر اس کی وضاحت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کے نشانات سے پہچانیں گے۔ یہ امت محمدیہ کی نشانی ہے باقی امتوں کے مقابلے میں۔ غرن محجلین آئیں گے یہ،
چہرہ بھی ان کا روشن ہوگا، بازو بھی روشن ہوں گے، پاؤں بھی روشن ہوں گے وضو کے نشانات کی وجہ سے۔ اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہچانیں گے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے اصحاب ابی حنیفہ، اصحاب شافعی، کہ ابو حنیفہ کو ماننے والے، امام شافعی کو ماننے والے، حالانکہ انہوں نے امام شافعی کو بھی نہیں دیکھا ہوتا، امام ابو حنیفہ کو بھی، لیکن کہا جاتا ہے اصحاب کا لفظ بول دیا جاتا ہے ان کے اوپر۔ تو یہاں پر لغوی اعتبار سے اصحاب کا لفظ مراد امتی جنہوں نے بدعات کو جاری کیا ہے۔ پہچان کیسے ہوگی؟ آثار وضو سے، وضو کے نشانات سے۔ یہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے یہ 247 نمبر حدیث ہے۔ ایک تو جواب اس کا یہ ہے۔ دوسرا جواب، اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ ہیں، یعنی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر کلمہ پڑھنے والے تھے، آپ ان کو ان کی شکلوں سے پہچانیں گے۔ اگر ہم ان کا یہ استدلال مان لیں تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد منافقین ہیں، جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مسلمان ہی سمجھتے تھے۔ بعض منافق ایسے تھے کہ جن کے بارے میں آپ کو علم ہو گیا تھا کہ یہ منافق ہے، بعض منافق ایسے تھے کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کو علم نہیں ہوا تھا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، کہ بعض منافق ایسے ہیں کہ جن کو ہم جانتے ہیں آپ نہیں جانتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن منافقین کو تو پہچانتے تھے، چلیں ٹھیک ہے ان کی تو شکل دیکھ کر آپ نے پہچان لیا تو ہے ہی منافق، لیکن جن منافقین کو آپ نہیں پہچانتے تھے، جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں تھا، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 101 ہے، وہ جب آئیں گے وہاں پر اور آثار وضو ان کے چمک رہے ہوں گے، تو وہاں پر جب ان کو روکا جائے گا تو آپ نے تو یہی سمجھا کہ میری یہ زندگی میں مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، آپ وہاں پر بھی یہی سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن وہاں پر پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ انہوں نے تبدیلی کی تھی مذہب کے اندر، دین کے اندر، بدعات کو جاری کیا تھا، انہوں نے نظریات انہوں نے چینج کیے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اگر ان کو محمول کر لیا جائے نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر، تو پھر اس سے مراد منافقین ہیں، پھر اس سے مراد عام صحابہ پھر بھی نہیں بنتے۔ پھر یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ کیا منافقین کو صحابی کہا جائے گا؟ بھئی لغوی اعتبار سے ان کو صحابی کہا جا سکتا ہے۔ دلیل اس کی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ بن ابی نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی، لَرَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جب یہ جملہ بولا تھا نبی علیہ السلام کو پتا چلا، حضرت عمر بھی پاس موجود تھے، تو حضرت عمر نے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر کیا فرمایا تھا؟ لا نہیں، یتحدث الناس انہ یقتل اصحابہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ محمد تو اپنے صحابہ کو ہی قتل کر رہا ہے۔ لغوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کے اوپر بھی صحابی کا لفظ بولا ہے، اصحاب کا لفظ بولا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، 3518 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر یہ کوئی اعتراض کرے، جب ہم منافقین کے حوالے سے اس حدیث کو مانیں گے تو وہ اعتراض کرے کہ بھئی کیا منافق کو صحابی کہہ سکتے ہیں، تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل ظاہری اعتبار سے ہم ان کو صحابی کہہ سکتے ہیں، لغوی اعتبار سے ان کو صحابی کہا گیا ہے۔ لیکن جو حقیقی صحابی ہے، جس کے لیے جنت کنفرم ہے، وہ کون ہے؟ کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان کے اوپر ہوا ہو۔ منافق کے اوپر لفظی طور پر تو یہ بولا گیا ہے، لیکن حقیقی طور پر وہ صحابی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے دل کے اندر تو ایمان ہے ہی نہیں، اس کے دل کے اندر تو ایمان، لیکن لفظی اعتبار سے اس کو صحابی کہا گیا ہے۔
اگر جیسا کہ ہمارے معاشرے میں باور کروایا جاتا ہے کہ اگر اس سے جلیل القدر صحابہ مراد لینے ہیں، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر، حضرت عثمان کو، حضرت عائشہ اور دیگر جو جلیل القدر صحابہ ہیں، یہ اصل میں ان کے اوپر فٹ کی جاتی ہے حدیث. یہ لوگ ان کے اوپر فٹ کرتے ہیں یہ حوض کوثر والی حدیث. اچھا، اگر وہ صحابہ مراد ہیں جو ان کے ذہنوں میں ہیں، یا جو دبے لفظوں میں بیان بھی کر دیتے ہیں، یا جو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اگر وہ صحابہ مراد ہیں تو پھر تو بھائی قرآن مجید کے اندر تضاد لازم آتا ہے. وہ ایسے کہ قرآن مجید تو ان صحابہ کے بارے میں جنت کی سند عطا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ مہیا کر رہا ہے قرآن مجید کے اندر، اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ یہ لوگ جنتی نہیں ہیں. پھر تو قرآن اور اس حدیث کے اندر تضاد لازم آتا ہے. اس کو کیسے حل کیا جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ صحابہ نہیں ہے جو ایمان کی حالت کے اندر فوت ہوئے تھے، جو آخر تک صحابی رہے ہیں، جو دلی اعتبار سے مومن تھے، وہ مراد نہیں ہے. الزامی طور پر چوتھا جواب ہم الزامی طور پر جو ہے وہ دے سکتے ہیں ان کو، بھائی اس حدیث کے اندر تو کوئی صراحت نہیں ہے کہ وہ کون سے صحابہ تھے. یہ پہلا جواب تو صحابہ کے علاوہ لوگ، باقی تین جواب صحابہ کو تسلیم کرنے کی صورت میں، اور ان تین جوابوں میں سے یہ تیسرا جواب ہے کہ اس حدیث کے اندر تو صراحت نہیں ہے کہ وہ کون سے صحابہ. اگر ناسبی لوگ جو کہ اہل بیت کے دشمن ہیں، اگر وہ کہہ دیں کہ اس حدیث کے اندر جن صحابہ کا تذکرہ ہے اس سے مراد حضرت علی ہے، حضرت حسن حسین ہے، تو کیسے تم جواب دو گے؟ کوئی نہ کوئی طریقہ اپناؤ گے نا جواب دینے کا. وہ طریقہ کیا ہوگا؟ وہ طریقہ یہی ہوگا کہ چونکہ حضرت علی، حضرت حسن حسین اہل بیت کی فضیلت موجود ہے، ان کے جنتی ہونے کی بشارت موجود ہے، اس لیے وہ اس کے تحت نہیں آ سکتے. تو بھئی ہم بھی یہی کہیں گے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر کا نام لے کر نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہوئی ہے، وہ کیسے اس حدیث کے تحت آ سکتے ہیں؟ یہ الزامی طور پر ہم ان کو یہ بھی جواب دے سکتے ہیں. تو یہ ہے پہلا اعتراض اور اس کے جوابات. دوسرا اعتراض بڑا معروف ہے اور ہمارے معاشرے میں بڑی ہلچل پیدا ہوئی تھی اس اعتراض کی وجہ سے، مسئلہ فدق، باغ فدق کے حوالے سے. اس کو بڑا اچھالا جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس حد تک بات پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے فتنوں سے محفوظ رکھے. مسئلہ فدق، خیبر کے اندر یہ ایک علاقہ ہے، وہاں پر باغات ہیں اور یہ بڑے وسیع و عریض باغات تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ضروریات کے لیے اس کو وقف کیا ہوا تھا، اپنے اہل بیت گھر والوں کی ضروریات کے لیے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر کے پاس آئیں کہ مجھے وراثت دیجئے میرے باپ کی، میرے والد کی. انہوں نے یہ سمجھا کہ جیسے عام مسلمانوں کی وراثت تقسیم ہوتی ہے ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی اولاد کے اندر، تو اسی طرح نبی کی وراثت بھی جو مال و دولت ہے وہ بھی تقسیم ہوگا ان کی اولاد کے اندر جو بھی اس کے وارث بنیں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت نبی علیہ السلام کی صرف یہی ایک صاحبزادی زندہ تھی، باقی تین فوت ہو چکی تھی. حضرت ابوبکر کے پاس آئی تو حضرت ابوبکر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنائی. انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام سنایا کہ لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود. ہم وارث نہیں بنائے جاتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ہمارا کو وارث، ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے. نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، مال و دولت والی وراثت نہیں ہوتی. جب یہ بات بیان ہوئی تو حضرت فاطمہ جو ہیں بقول ان کے، جو وہ ترجمہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ ناراض ہو گئے. اچھا، کیا آپ حضرت فاطمہ کے بارے میں
یہ تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنائی گئی اور وہ نبی علیہ السلام کی حدیث سن کر ناراض ہو گئی ہوں؟ کبھی تصور کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں زد کہاں پر وہ ڈال رہے ہیں. وہ اہل بیت کا نام لے کر اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں اصل میں. بھائی اس کا سیدھا سادہ سا مطلب ہے کہ حضرت فاطمہ نے انقطاع کر لیا. اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ اس موضوع پر کبھی انہوں نے دوبارہ گفتگو نہیں کی، کیونکہ نبی کی حدیث آ گئی. بھائی جب نبی علیہ السلام کی حدیث آ گئی، آپ کا فرمان آ گیا، تو کیا وہ آگے سے بول سکتی تھی؟ کبھی بھی نہیں بھائی بول سکتے. ہمارا تو ایمان یہی ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایمان جو بھی ہے وہ ان کو مبارک ہو. ہمارا تو ایمان اہل بیت کے بارے میں یہی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی اگر آیت آ جاتی یا نبی کا فرمان آ جاتا تو وہ سر تسلیم خم ہو جاتے تھے. یہ تھا ان کا طریقہ کار. بہرحال اس کو وہ بنیاد بنا کر کہتے ہیں جی نبی کی وراثت ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی. قرآن مجید کے اندر اس چیز کا تذکرہ موجود ہے. فہب لی من لدنک ولیہ یارثنی و یارث من آل یعقوب. حضرت زکریا نے جب اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے اولاد دے تو کیا کہا تھا؟ میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث. نبی کی وراثت ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سورہ مریم کے اندر ہے. وہ وارث سلیمان و داود، سلیمان داود کا وارث بنا ہے. تو نبی کی وراثت ہوئی ہے تو وہ آگے چلے ہیں نا. آپ کہتے ہیں کہ جی وراثت نہیں ہوتی نبی کی. اگر یہ تضاد ثابت کرنا ہے، وراثت کو ثابت کرنا ہے، تو پھر اس حدیث کو رد کرنا پڑے گا. قرآن کو لینا ہے نا. پھر انہوں نے، ان کا تو عقیدہ یہ پہلے قرآن حدیث بعد میں. حل نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ صرف مسلمانوں کو، اہل سنہ کو جو ہے وہ چپ کرانے کے لیے، دیکھو جی قرآن کے اندر وراثت کا تذکرہ ہے، تم یہ حدیث پیش کر رہے ہو کہ وراثت نہیں ہوتی، قرآن کہتا ہے وراثت ہوتی ہے. بھئی اگر یہ تضاد ہے تو پھر حدیث کے اندر یہ باغ فتح کا واقعہ پھر سارا غلط ہوا نا. یہی تو حدیث ہے نا باغ فتح والی. اگر یہ قرآن کے مخالف ہے پھر تو یہ واقعی غلط ہوا سارا. نہ حضرت فاطمہ آئی تھی، نہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا، نہ حضرت ابوبکر نے آگے سے کوئی جواب دیا تھا. اگر اس کو قرآن کے تضاد کے اندر پیش کرنا ہے تو پھر تو یہ واقعہ سارا ہی ختم ہو جائے گا. جبکہ یہ تضاد نہیں ہے. وہ اس طرح کہ انبیاء جو ہیں وہ درم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے. انبیاء علم والی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں. قرآن مجید کے اندر جس وراثت کا تذکرہ ہے یہ علم والی وراثت کا تذکرہ ہے. حضرت زکریا کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ میرے علم کا وہ وارث بنے. حضرت سلیمان اپنے باپ کے علم کے وارث بنے تھے، یہ نہیں کہ مال و دولت کے وارث بنے تھے. دلیل اس کی، دلیل جو ہے وہ حدیث اہل سنہ والجماعہ کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور ان کی بھی سب سے معتبر کتاب اصول کافی کے اندر بھی موجود ہے. ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. کہ نبیوں نے نہ تو دینار کا کسی کو وارث بنایا نہ درہم کا کسی کو وارث بنایا. ولیکن ورثوا العلم. انہوں نے علم کا وارث بنایا جس کو بھی بنایا. فمن اخذ منہ اخذ بحظ وافر. جس نے اس کو لے لیا اس نے بہت بڑا حصہ جو ہے وہ لے لیا. یہ اصول کافی صفحہ نمبر 34 جلد نمبر 1. یہاں پر یہ روایت موجود ہے. یہ اہل سنہ والجماعہ کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی جو ہے وہ درم و دینار کا وارث نہیں بناتے، وہ درم و دینار نہیں چھوڑ، وہ علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں. تو قرآن مجید کے اندر جس وراثت کا تذکرہ ہے وہ علم والی وراثت ہے، اور جو حضرت فاطمہ لینے کے لیے آئی تھی وہ مال و دولت والی وراثت تھی، اور حضرت ابوبکر نے جو حدیث سنائی تھی وہ مال و دولت والے وراثت کے حوالے سے تھی. اس کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اس لیے یہ کوئی تضاد نہیں ہے. یہ روایت جو ہے خمینی کی کتاب الحکومت الاسلامیہ کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح ہے. اگر یہ جو آیات پیش کی جاتی ہیں نبیوں کی وراثت کے حوالے سے، اگر اس سے مراد مالی وراثت ہے تو خاص یہ بطور نعمت قرآن مجید کے اندر تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھی یہ تو رواج ہی ایسا ہی تھا کہ بیٹا ہمیشہ باپ کے مال کا وارث بنتا ہے. یہ نعمت کے طور پر تذکرہ کیوں کیا گیا قرآن کے اندر؟ بھئی یہ نعمت کے طور پر اس لیے تذکرہ کیا گیا کہ یہ چیز مال و دولت سے ہٹ کر وراثت تھی.
اگر مال و دولت والی وراثت ہے وہ تو ہر معاشرے کے اندر بیٹا اپنے باپ کے مال کا وارث بنتا ہی ہے، قرآن نے پھر اس کو کیوں بیان کر دیا؟ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ اچھا جی، اگر فتق جو ہے وہ صرف بیٹی کا حق تھا، وہ وراثت لینے کے لیے آئی تھی، تو اگر یہ وراثت تقسیم ہونی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں بھی حق رکھتی تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا عباس بھی حق رکھتا تھا قرآن مجید کے مطابق۔ اگر وراثت تقسیم کرنی ہے تو بیٹی بھی حصے دار بنتی تھی، آپ کی بیویاں بھی بنتی تھی، آپ کا چچا بھی بنتا تھا وراثت میں۔ کیا وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ آئی ہیں صرف وراثت مانگنے کے لیے، باقی دونوں گروپ نہیں آئے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ نہ حضرت عباس نے کبھی مطالبہ کیا مجھے وراثت دیجئے میرے بھتیجے کی، نہ آپ کے ازواج مطہرات نے کبھی مطالبہ کیا کہ ہمیں ہمارے خامد کی وراثت دی جائے۔ کیا وجہ تھی؟ ان کو اس حدیث کا پتا تھا، ان کو مسئلے کا پتا تھا، حضرت فاطمہ کو پتا نہیں تھا۔ جب وہ آئیں ان کو مسئلے کا پتا چلا، خاموش ہو کر چلی گئی، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوا۔ یہ مسئلہ بعد کے لوگوں نے پیدا کیا ہے، صرف اس کو غلط انداز میں پیش کر کے۔ اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کیا تھا نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے اوپر، تو بھائی حضرت عمر کا زمانہ بھی گیا، حضرت عثمان کا بھی زمانہ، تو جب حضرت علی کا زمانہ آیا انہوں نے کیوں نہیں اس مال کو پھر تقسیم کیا؟ حضرت علی بھی تو خلیفہ بنے ہیں نا۔ اگر یہ ظلم ہوا تھا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، حضرت فاطمہ کو حصہ نہیں دیا گیا، تو حضرت فاطمہ کے بیٹے تو موجود تھے حضرت علی کی خلافت کے اندر، حضرت علی نے ان کو کیوں نہیں حصہ دیا؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی تھی کہ مسئلہ کنفرم تھا، ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا اس پوائنٹ کے اوپر، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ وراثت نہیں ہے۔ تلبیس ابلیس کے اندر امام ابن جوزی نے واقعہ نقل کیا ہے، عباسی خلیفہ ابو العباس الصفاح، اس کے حوالے سے کہ وہ خطبہ دے رہا تھا جمعے کا، تو ایک بندہ جو ہے نا وہ درمیان میں سے کھڑا ہو گیا، صفحہ نمبر 135 پر یہ واقعہ نقل کیا انہوں نے، اور جی ظلم ہو گیا جی، آپ ہماری مدد کریں جی۔ اچھا بھی کیا ظلم ہوا ہے؟ یہ ابو بکر نے ظلم کیا ہے فاطمہ کے اوپر، وہ حصہ باغ فتق نہیں دیا تھا۔ اچھا یہ ظلم ہوا ہے، تو وہ ہمیشہ ظلم کرتے رہے؟ ہاں جی وہ ہمیشہ ظلم۔ ان کے بعد بھی کوئی آیا تھا؟ ہاں جی ان کے بعد جو آیا تھا اس نے بھی ظلم کیا تھا، اس نے بھی نہیں دیا تھا۔ خلیفہ نے کہا بھی ان کے بعد بھی کوئی آیا تھا خلیفہ بنا تھا؟ ہاں جی ان کے بعد جو آیا تھا اس نے بھی ظلم، اس نے بھی نہیں دیا تھا۔ تو اس نے کہا پھر ان کے بعد بھی کوئی آیا تھا؟ اب وہ ادھر ادھر دیکھنا، بھاگنے کی جگہ تلاش کر رہا تھا کہ ان کے بعد تو حضرت علی آئے، انہوں نے بھی نہیں دیا۔ اگر یہ ظلم ہے تو پھر حضرت علی بھی اس ظلم کے اندر شریک ہیں بھائی، پھر تو ان کے اوپر بھی یہ اعتراض آتا ہے۔ پھر وہ ادھر ادھر جگہ تلاش کرتا تھا کہ میں بھاگوں یہاں سے کسی طریقے سے، یہ مجھے تو انہوں نے پھنسا لیا۔ یہ صورتحال ہے بھائی ان کی۔ باقی یہ کہ ان کے اوپر کوئی ظلم ہوا تھا یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ زید بن علی بن حسین بن علی بن طالب، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے زید، ان کا قول نقل کیا گیا ہے سنن الکبریٰ کے اندر، البدایہ والنہایہ کے اندر۔ انہوں نے کہا ہے حضرت حسین کے جو پوتے ہیں زید، کہتے ہیں اگر میں ابو بکر کی جگہ پر ہوتا نا تو میں بھی یہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر نے کیا تھا۔ یہ کون ہے؟ اہل بیت کے فرد ہیں، حضرت حسین کے پوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں بھی یہی فیصلہ کرتا، اگر میرے پاس ہماری ماں جان آتی نا تو میں بھی یہی فیصلہ کرتا۔ امام باقر کہتے ہیں ان سے کسی سائل نے یہ پوچھا کہ کیا آپ کے اوپر ابو بکر اور عمر نے ظلم نہیں کیا آپ کے خاندان؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی ظلم نہیں کیا انہوں نے۔ اس نے کہا کہ کیا پھر میں ان سے محبت کروں؟ انہوں نے کہا بالکل تو ان سے محبت کر، ان سے محبت کرنے کی وجہ سے اگر تیرے کو نقصان ہوا تو وہ میری گردن کے اوپر ہے، وہ میری گردن کے اوپر ہے۔ اہل بیت بذات خود کہتے تھے کہ ہمارے اوپر انہوں نے ظلم نہیں کیا،
یہ بعد میں لوگوں نے جو ہے افواہیں اڑائی ہوئی ہیں. یہ ان کی اپنی کتاب ہے شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید صفحہ نمبر 220 جلد نمبر 16. اس کے اندر یہ بات موجود ہے امام باقر کی. السقیفہ و فدق یہ بھی ایک کتاب ہے ان کی, صفحہ نمبر 110 پر یہ واقعہ موجود ہے امام باقر کا, حضرت باقر کا یہ قول موجود ہے وہاں پر. چھٹا جواب اس کا یہ ہے, کئی علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ جو ہیں وہ حدیث نبوی سن کر جو ہیں وہ راضی ہو گئی تھیں. یہ اہل سنت والجماع کے علماء نے بھی بات لکھی ہے, قاضی ایاز نے بھی کہی ہے, امام قرطبی نے بھی کہی ہے, اور شیعہ عالم دین نے بھی یہ بات کہی ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر سے راضی ہو گئی تھیں. شرح نہج البلاغہ لابن میسم البحرانی صفحہ نمبر 107 جلد نمبر 5 طبع تہران. یعنی ان کے علماء بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ جو ہیں وہ حدیث نبوی سن کر راضی ہو کر گئی تھی, وہ کو ناراض ہو کر نہیں گئی تھی. لہٰذا جو جملہ پیش کرتے ہیں نا جی وہ ناراض ہو گئی تھی, انہوں نے کبھی ان سے کلام نہیں کی. وہ کلام کرنے کا مطلب یہ کہ اس موضوع پر کلام نہیں کبھی کی انہوں نے. اگر ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا, زیادتی ہوئی تھی, اچھا پھر یہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے, یہ ظلم کی دعائی دینا نا ان کے عقیدے کے خلاف ہے. وہ کیسے بھئی وہ حضرت علی کو کیا مانتے ہیں, مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں نا, پھر یہ مشکل تو حل نہیں کر سکے وہ, اور ان کا عقیدہ کدھر جائے گا. اگر وہ ایک طرف یہ ظلم کی دعائی دیتے ہیں تو دوسری طرف وہ ان کو مشکل کشا حاجت روا بھی مان رہے ہیں, اور پھر بھی ان کو عاجز تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ اپنا حصہ لے نہیں سکے حضرت ابوبکر سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خام خواہ جو ہے معاشرے کے اندر ایک فتنے کے لیے بات پھیلائی گئی ہے, اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے تیسرا کہ بھئی خلافت جو تھی نا یہ حضرت علی کا حق تھا, یہ پہلے 3 خلفاء کا یہ حق نہیں تھا. آپ نے سنا ہے کہ ہر 3 اذانیں ہوتی ہیں اور بس یہی آواز آتی ہے خلیفتہ بلا فصل. ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم فتنہ نہ ڈالو, تم انہیں کچھ نہ کہو, تم سپیکر بند کر دو. وہ روزانہ 3 مرتبہ ہمارے عقیدے کے اوپر جو حملہ کرتے ہیں, اور یہ ہمارے بڑوں کو سمجھنا چاہیے. یہ ان کے سمجھنے والا حکومت کے ساتھ جن کی بات چیت ہے, یہ ان کو سمجھنے والا مسئلہ ہے, وہ ان کے ساتھ بات کریں کہ اگر آپ ہمیں روکتے ہیں تو پھر بھائی ان کو بھی روکیں. وہ تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ, بھائی ہمارے عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کوئی, ان کے عقیدے کے لیے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو ہمارے عقیدے کو کیا مسئلہ ہے. تو بہرحال یہ ان کا نظریہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا, خلافت کا تینوں کا نہیں تھا. سوال یہ ہے خلافت کیسے ملتی ہے؟ کیا کوئی انسان اپنے زور بازو سے حاصل کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے؟ دونوں میں سے ایک جواب ہوگا. اگر وہ کہیں جی زور بازو سے بندہ حاصل کرتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی, حضرت ابوبکر نے پھر حاصل کر لی, لڑ دے کیوں مجھے, پھر جھگڑا کس چیز کا؟ اگر زور بازو سے لیتے ہیں تو پھر حضرت ابوبکر نے لے لی, پھر وہی حقدار ہوئے نا. اگر وہ کہیں کہ اللہ دیتا ہے تو اللہ نے تو ابوبکر کو دی, تم جھگڑا کیوں ڈالتے ہو؟ اگر خلافت اللہ دیتا ہے تو اللہ نے تو حضرت ابوبکر کو دی ہے, تم جھگڑا کیوں ڈالتے ہو پھر؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر یہ ظلم ہوا تھا حضرت علی کے ساتھ تو بھائی پھر وہ ان کی حکومتوں کے اندر, ان کی خلافت کے اندر ان کے وزیر کیوں بنے تھے, ان کے معاون کیوں بنے تھے, ان کے ساتھ ان کے تعلق کیوں تھے, ان کی بیعت کیوں کی تھی انہوں نے, ان کو خلیفہ کیوں مانتے تھے پھر؟ اور دوسری طرف ان کا عقیدہ بھی ہے کہ وہ مشکل کشا حاجت, اس سے یہ ٹکراتا ہے یہ نظریہ. بھئی اگر ان کے اوپر ظلم ہوا ہے اور میرے پاس طاقت بھی ہے کہ میں ظلم کا بدلہ لے سکتا ہوں, بھائی میں تو لوں گا بدلہ, تو کیا شیر خدا بدلہ نہیں لیں گے ظلم کا؟ تو انہوں نے تو ایسا نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ظلم نہیں سمجھتے تھے, یہ خام خواہ جو ہے شور ڈالا گیا ہے. اگر یہ کہیں جی وہ
فتنے سے اصل میں بچنے کے لیے اور امت کے اندر تفریق پیدا نہ ہو اس لیے وہ خاموش تھے. اچھا بھئی اگر اس لیے خاموش تھے تو پھر تم کیوں تفریق ڈالتے ہو؟ تم بھی خاموش ہو جاؤ. اگر حضرت علی خاموش تھے تو تم بھی خاموش ہو جاؤ. نہ اس وقت تفریق پڑی نہ اب تفریق پڑے گی، پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کیوں تم جھگڑتے ہو پھر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلافت ملی ہے باقی 3 خلفاء کو ملی ہے. اگر آپ اس ترتیب کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ترتیب واقعی خدائی ہے. بھئی اگر حضرت علی کو دے دیتے پہلی خلافت تو باقی 3 خلفاء نے حضرت علی کی خلافت کے اندر فوت ہو جانا تھا. لیکن جس ترتیب کے ساتھ ان کو خلافت ملی ہے چاروں کو خلافت مل گئی ہے. حضرت علی کو اگر پہلے دن مل جاتی خلافت تو ان کی شہادت تک درمیان میں 3 خلفاء فوت ہو جانے تھے. لیکن جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے خلافت دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ترتیب یہی بنتی ہے. چاروں کو مل گئی ہے، یہی بنتی ہے. ایک انداز سے اور بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. وہ خلافت کا پہلا حق دے کر جی پہلے ان کا حق بنتا تھا، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی افضل ہیں. حضرت علی ان سے کیا ہیں؟ افضل ہیں. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا افضل ہونے کے لیے پہلے نمبر پر ہونا ضروری ہے؟ اگر افضل ہونے کے لیے پہلے نمبر پر ہونا ضروری ہے تو نبی علیہ السلام آخری نبی کیوں ہیں بھائی؟ اگر حضرت علی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے تو ان کو 10ویں نمبر پر بھی خلافت ملتی پھر بھی وہ فضیلت والے تھے. اگر ان کی فضیلت جتنی بنتی ہے اتنی دے دو، خلافت جون سی مرضی دے دو، ان کی فضیلت اتنی بنے گی. یہ پہلے نمبر یا چوتھا نمبر آنے سے کسی کی فضیلت نہیں بنتی. اگر آخر پر آنے سے کسی کی فضیلت کم ہوتی ہے تو پھر نبی علیہ السلام آخر پر آنے کے باوجود سب نبیوں سے اعلیٰ اور افضل کیوں ہیں بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ان کے دماغ کا فطور ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ترتیب کو آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی لگائی ہے یہ ترتیب. آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد فوراً بعد فتنے جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے. تو فتنوں کے زمانے میں ایسا بندہ خلافت کا حقدار بنتا ہے، حکمرانی کا حقدار بنتا ہے جو فتنوں کو کنٹرول کر سکے اور جس پر سارے متفق ہوں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ شخصیت صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی. کیوں کہ حضرت علی پر تو ان کا سکا چاچا حضرت عباس بھی خوش نہیں تھا. صحیح مسلم کی حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، آپس میں دونوں جو ہے چاچا بھتیجا لڑتے رہتے تھے. حضرت علی کے اوپر تو ان کا سکا چاچا جو ہے عباس وہ بھی خوش نہیں تھا، وہ بھی راضی نہیں تھا. تو اگر ان کو خلافت دے دی جاتی تو وہ کیسے کنٹرول کرتے سب کو؟ کہ ان کے اوپر تو ان کے گھر والے بھی راضی نہیں ہیں. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو چنا خلافت کے لیے جس کے اوپر سارے متفق تھے، اور ان کے آنے کی وجہ سے آپ دیکھ لیں فتنے جو ہیں وہ سارے ختم ہو گئے، فتنے جو ہیں وہ سارے دب گئے. یہاں پر پھر ان کی طرف سے ایک اور اعتراض آتا ہے، چوتھا اعتراض، کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ظلم نہیں سمجھتے تھے تو حضرت ابوبکر کی بیعت شروع میں کیوں نہیں کی، مؤخر کیوں کی بیعت، لیٹ کیوں ہوئے تھے؟ یہی تو غلطی ہے بھائی تمہاری. کیوں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے، مسجد نبوی میں آئے تھے، پہلا خطبہ دیا تھا، حضرت علی کو نہیں دیکھا. حضرت ابوبکر نے حضرت علی کو بلوایا اور آپ نے پوچھا کیا علی تو افتراق ڈالنا چاہے؟ نہیں، خلیفۃ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ ایسا نہیں ہے. لا تسریبا یا خلیفۃ رسول اللہ فبایعہ. انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی. مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے، 4457 نمبر حدیث ہے، 148 نمبر صفحہ، جلد نمبر 4 ہے. امام حاکم نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا بخاری مسلم کی شرط پر.
کہ جب پہلے دن حضرت ابوبکر مسند پر بیٹھے تھے، ممبر پر بیٹھے تھے، تو حضرت علی نے آ کر بیعت کر لی تھی۔ مسئلہ اصل میں آگے یہ ہوا کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی وجہ سے حضرت فاطمہ کی طبیعت روز بروز گرنا شروع ہو گئی، وہ بیمار ہو گئی۔ آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 6 مہینے بعد وہ بھی فوت ہو گئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دکھ انہوں نے اپنے دل کے اوپر بہت زیادہ لیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ ان کے پاس رہتے تھے، وہ باہر نہیں نکلتے تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید انہوں نے بیعت نہیں کی، بیعت وہ کر لی تھی لیکن وہ تھے اندر۔ بات مشہور ہو گئی کہ علی نے جو ہے وہ بیعت نہیں کی، علی نے بیعت نہیں کی۔ جب حضرت فاطمہ فوت ہوئی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر دوبارہ بیعت کی ہے سب کے سامنے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر، تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اب وہ جو دوبارہ بیعت والی روایت ہے نا، وہ تو لوگ پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی نے 6 مہینے بعد جا کر بیعت کی تھی، کچھ عرصہ بعد۔ وہ جو پہلی بیعت ہے نا، وہ والی حدیث نہیں پیش کرتے اور اس کی وجہ نہیں بیان کرتے کہ انہوں نے اتنی تاخیر کیوں کی تھی۔ وہ بھائی دوسری بیعت تھی، وہ لوگوں کا فتنہ ختم کرنے کے لیے تھی، جو لوگ باتیں کر رہے تھے۔ بیعت وہ پہلے کر چکے تھے، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تیمارداری کی وجہ سے جو ہے وہ گھر میں موجود رہتے تھے۔ پانچواں اعتراض جو ان کی طرف سے ہوتا ہے، گلا بستار کرنا، بڑا مشہور اعتراض ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کا گھر جلایا تھا، ان کے اوپر دروازہ گرایا تھا، ان کا حمل بھی گر گیا، پیٹ کا بچہ ختم ہو گیا، اور حضرت فاطمہ بھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ بعد میں فوت ہو گئیں۔ یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ جب آپ اس کی تحقیق کے اندر جائیں گے کہ جو گھر جلانے والی جو روایت ہے نا، اس کے اندر علوان بن داود البجلی منکر الحدیث راوی ہے، وہ جھوٹی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطعاً حضرت فاطمہ کا گھر نہیں جلایا، یہ روایت جھوٹی ہے۔ اور جس کے اندر آتا ہے کہ دروازہ گرایا اور ان کا حمل جو ہے وہ گر گیا، یہ روایت پیش کرتا ہے، یہ بات پیش کرتا ہے مسعودی ایک مورخ ہے، 346 ہجری میں یہ فوت ہوا ہے، یعنی 4 صدی ہجری کا یہ بندہ ہے۔ یہ اپنی تاریخ مسعودی کے اندر اس واقعے کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن سند کوئی بھی نہیں ہے، درمیان میں سند کوئی بھی نہیں ہے، بے سندی بات ہے یہ۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ الزام ہے، سراسر الزام ہے، نہ انہوں نے حضرت فاطمہ کا گھر جلایا ہے اور نہ ہی انہوں نے حضرت فاطمہ کو شہید کیا ہے اور نہ ہی ان کے بچے کو شہید کیا ہے، بالکل جھوٹی بات ہے۔ یہ تو ہوگی تحقیقی بات۔ اگر بالفرض یہ واقعہ صحیح ہوتا تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلہ نہ لیتے؟ میرے بیٹے کو جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے، میرے گھر کو جلایا گیا ہے، میری بیوی کو مار دیا گیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بدلہ نہ لیں گے؟ ہیں بھی وہ شیر خدا، بقول ان کے ہیں بھی وہ مشکل کشا، بقول ان کے ہیں بھی وہ حاجت روا، اور بقول بعض کے ہیں بھی وہ خدا، تو بدلہ پھر بھی نہیں لیا انہوں نے۔ اگر یہ واقعہ درست ہے تو بھائی انہوں نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ اس پر ذرا غور کریں۔ کیوں وہ ان کی خلافت کے اندر ان کے وزیر بنے، مجلس شورا کا رکن بنے؟ وہ کیوں بنے تھے؟ میری بیوی کو، میرے بچے کو اگر کوئی قتل کرے اور مجھے کہے میں تجھے عہدہ دیتا ہوں، میں تو اس کے اوپر لات ماروں گا۔ میرے جیسا بندہ یہ برداشت نہیں کر سکتا، آپ جیسا بندہ یہ برداشت نہیں کر سکتا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توقع کی جا سکتی ہے کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو مارنے والے کی وزارت کے اندر، اس کی خلافت کے اندر اس کے وزیر بن جائیں، مجلس شورا کے قاضی القضات بن جائیں، جج بن جائیں؟ کیا ان سے توقع کی جا سکتی ہے؟ یہ واقعی جھوٹ ہے۔ اب یہ بڑا واقعہ بیان کرتے ہیں، واقعہ کربلا، کیوں جی بڑا ظلم ہو گیا تھا جی، باجی وہ اسلام کے اوپر جو ہے وہ ظلم ہو گیا تھا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
پرواہ ہی نہیں کی، نہ اپنی نہ اپنے گھر والوں کی، گردن کٹوا دی۔ تو اگر ان کی والدہ کے اوپر ظلم ہوا ہے، ان کے بھائی کے اوپر ظلم ہوا ہے، تو بھائی اس وقت پھر انہوں نے گردن کیوں نہیں کٹوائی؟ اس وقت حضرت علی اور حضرت حسین حضرت حسن میدان کے اندر کیوں نہیں آئے؟ اس کا مطلب یہ واقعی گپ ہے، یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطعاً جو ہے حضرت فاطمہ کا گھر نہیں جلایا، نہ ہی ان کے اوپر دروازہ گرایا، نہ ہی ان کے پیٹ کا بچہ جو ہے وہ ختم ہوا ہے۔ یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں، وگرنہ حضرت علی کے اوپر بھی حرف آتا ہے، حضرت حسن کے اوپر بھی حرف آتا ہے، حضرت حسین کے اوپر بھی حرف آتا ہے۔ دیں پھر جواب، بتائیں پھر انہوں نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ اگر وہ یہی کہیں کہ بھئی فتنے سے بچتے ہوئے امت کے اندر اشتراک نہ ہو، تو بھئی تم بھی چپ کر جاؤ، پھر یہ آپ جواب دے لیں ان کو۔ اگر اس وقت وہ خاموش رہے تھے تو آج تم بھی خاموش رہو، تم کیوں فتنہ ڈالتے ہو پھر؟ چھٹا اعتراض ان کی طرف سے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی کے ساتھ بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ تو حضرت علی کے ساتھ تو صحابہ نے جنگیں کی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ کیا ہیں؟ نفاق ہے ان کے اندر پایا جاتا۔ حضرت عائشہ نے بھی جنگ کی، حضرت معاویہ نے بھی جنگ کیا ان کے ساتھ، اور کئی صحابہ ان کے ساتھ بھی تھے، کئی صحابہ ان کے ساتھ بھی تھے۔ یہ بھی ان کی طرف سے اعتراض آتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو جنگیں ہوئی تھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ہوئی تھیں، یا کہ ان صحابہ کی غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی تھی؟ کیا حضرت عائشہ حضرت علی سے بغض رکھتی تھی کہ یہ نبی کا داماد کیوں ہے، یہ صحابی کیوں ہے، یہ خلیفہ کیوں بن گیا ہے؟ کیا وہ بغض رکھتی تھی؟ نہیں بھئی، ان کا مطالبہ تھا آپ خلیفہ بن گئے، حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیجئے۔ حضرت علی کہتے تھے ابھی حالات نہیں ہیں، بدلہ لیں گے لیکن ابھی حالات نہیں ہیں۔ حضرت معاویہ حضرت علی سے کیا بغض رکھتے تھے کہ یہ نبی کا داماد؟ نہیں بھئی، یہ بغض رکھنے کی وجہ سے جنگ نہیں تھی، بلکہ غلط فہمی کی وجہ سے تھی۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی آپس میں تو تتکار ہو گئی، گھر میں جھگڑا ہو گیا، حضرت فاطمہ بھی ناراض ہو گئی، حضرت علی بھی ناراض ہو گئے۔ میاں بیوی کے اندر آپ کو پتہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اب کیا حضرت فاطمہ کو نعوذ باللہ ہم کہیں گے کہ ان کے اندر نفاق پایا جاتا ہے کہ انہوں نے علی کو ناراض کیا تھا؟ نہیں، کیوں کہیں گے ہم یہ؟ اس لیے کہ بھائی یہ تو غلط فہمی کی وجہ سے بیوی نے کچھ اور سمجھا، خامد نے کچھ اور سمجھا، آپس میں تو تتکار ہو گئی اور خامد ناراض ہو گیا۔ کیا اس سے یہ لازم آئے گا کہ حضرت فاطمہ جو ہیں ان کے اندر نعوذ باللہ نفاق پایا جاتا تھا؟ نہیں، کیونکہ غلط فہمی تھی۔ اسی طرح ان صحابہ نے جو جنگ کی تھی یہ بھی غلط فہمی تھی، بغض کی وجہ سے نہیں جنگ کی تھی۔ اور پھر اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا فمن اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھ کو غصہ دلایا۔ تو کیا ہم حضرت علی کے اوپر کوئی حکم لگائیں گے کہ نعوذ باللہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو غصہ دلایا، یہ گناہگار ہو گئے، یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا؟ کبھی بھی نہیں ہم حکم لگا سکتے۔ کیوں؟ کہ ان کا یہ آپس میں جو جھگڑا ہوا تھا یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تھا، بغض کی وجہ سے نہیں۔ کیا حضرت فاطمہ اپنے خامن سے بغض رکھ سکتی ہیں؟ نہیں۔ حضرت علی اپنی بیوی سے بغض رکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو جھگڑا کیوں ہو گیا؟ غلط فہمی کی وجہ سے۔ ایسے ہی حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ نے کوئی بغض نہیں رکھا تھا اپنے دل کے اندر، صرف غلط فہمی کی وجہ سے ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ تو غلط فہمی کی وجہ سے جھگڑا ہونے کے نتیجے میں نفاق کا حکم نہیں لگے گا، بغض کی وجہ سے لگے گا۔ جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے اس کے اوپر نفاق کا حکم لگے گا۔ وہ کنہوں نے رکھا تھا؟ خارجیوں نے رکھا تھا، اور آج کے ناصبی رکھتے ہیں۔ موجودہ دور کے اندر جو ناصبی ہیں ان کے دلوں کے اندر حضرت علی کے خلاف بغض ہے، ان کے اوپر یہ حکم لگے گا، باقی صحابہ کے اوپر نہیں لگے گا۔ ساتواں اعتراض ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ یہ تو آپس میں خلافت کے اوپر جھگڑتے رہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے ہیں کسی کو جنازے کی پرواہ ہی نہیں تھی، جنازہ پڑھا ہی نہیں گیا ان کا،
اور یہ آپس میں جو ہے وہ خلافت کی تقسیم کرتے رہے. یہ اعتراض ہوتا ہے. بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ پڑھا گیا ہے. کیوں نہیں پڑھا گیا؟ صحابہ نے پڑھا ہے. شمائل ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، سنن الکبریٰ نسائی کے اندر روایت موجود ہے، سند اس کی صحیح ہے. سیدنا سالم بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب صفہ میں سے تھے، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ لوگوں نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ کیا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل فوت ہو گئے. حضرت ابوبکر سے پوچھا کیا جنازہ پڑھیں گے؟ ہاں جی بالکل پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ تو حضرت ابوبکر نے جواب دیا یدخل قوم فیکبرون ویصلون ویدعون ثم یخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. سند صحیح ہے اس روایت کی. انہوں نے جواب دیا کہ جنازہ اس طریقے سے پڑھیں گے کہ کچھ لوگ جائیں گے کمرے میں، تکبیر کہیں گے، نماز پڑھیں گے، جنازہ پڑھیں گے، دعا کریں گے، واپس آ جائیں گے. پھر ایک گروپ دوسرا جائے گا، وہ بھی اس طرح کرے گا، پھر تیسرا گروپ، اس طرح گروپوں کی شکل میں جائیں گے اور جنازہ پڑھ کر جو ہے وہ باہر آتے جائیں گے. بھئی نبی علیہ السلام کا جنازہ پڑھا گیا، کیوں نہیں پڑھا گیا؟ یہ خام خواہ جو ہے جھوٹ پھیلایا گیا ہے کہ وہ جی اپنی وہ خلافت کے اندر لگے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کی کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی. بھئی یہ دنیا کا اصول ہے. جب کوئی بڑا آدمی بادشاہ فوت ہوتا ہے تو جب تک اس کا جانشین مقرر نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو نہیں دفنایا جاتا. اس کے جانشین مقرر ہونے کے بعد اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ دفنایا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا. اس وجہ سے وہ 3 دن میت جو ہے وہ پڑی رہی تاکہ صحابہ جو ہیں وہ کسی ایک بندے کے اوپر متفق ہو جائیں اور پھر پورے پروٹوکول کے ساتھ آپ کو دفنایا جائے. یہ اس وجہ سے ہوا تھا اور جنازہ آپ کا پڑھا گیا تھا. یہ روایت موجود ہے شمائل ترمذی کے اندر، حدیث کا نمبر ہے 397، سنن الکبریٰ نسائی کے اندر حدیث کا نمبر ہے 7119. 8واں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم جو ہے نا اس کا اضافہ کروا دیا تھا. یہ بھی اعتراض ہوتا ہے. حالانکہ یہ اعتراض بالکل فضول ہے. کیوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں یہ اضافہ کروایا تھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اضافہ کروایا تھا. سنن نبی داود کی روایت نمبر 500، اس کو اگر آپ نکالیں گے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے، حدیث بھی صحیح ہے. یہ جو ہم ڈبل اذان کہتے ہیں اپنی مسجدوں میں وہ اس حدیث کی وجہ سے کہتے ہیں. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی علیہ السلام نے اذان سکھائی تھی وہ ڈبل سکھائی تھی، اور اس اذان کے اندر اس روایت کے اندر، اس حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جب تو صبح کی اذان کہے اذا کنت فی صلاۃ الصبح فقل الصلاۃ خیر من النوم، جب تو صبح کی اذان کہے تو اس وقت الصلاۃ خیر من النوم کہنا ہے تمہیں. یہ حضرت عمر نے اضافہ نہیں کروایا تھا. وہ اصل میں جو روایت آتی ہے نا وہ اس طرح ہے جس سے لوگوں کو غلط فہمی لگی ہے یا اعتراض کرنے کا موقع ملا ہے کہ مؤذن نے اذان کہی فجر کی، وہ آیا حضرت عمر کو اٹھانے کے لیے، حضرت عمر سوئے ہوئے تھے، تو اس نے نہ ہلا کر اٹھانے کی بجائے اس نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ. حضرت عمر اٹھ گئے تو انہوں نے کہا اس کو اذان کے اندر کہو، اس کو اذان کے اندر کہو. لوگوں نے سمجھا کہ یہ حضرت عمر نے کہا اس کو اذان، اس کے بعد یہ شروع ہے، حالانکہ یہ پہلے سے شروع تھا. حضرت عمر نے ان کو یہ بتایا تھا کہ یہ موقع نہیں ہے اس کے کہنے کا، اس کو اذان کے اندر کہا جائے گا. مجھے تو نے اٹھانا ہے تو ویسے اٹھا دے، یہ جملہ یہاں پر نہ کہو، یہ اذان کا جملہ ہے. کہ انہوں نے یہ اصل میں بات کی تھی کیونکہ یہ جملہ پہلے سے اذان کے اندر موجود تھا. یہ سنن نبی داود کے اندر حدیث موجود ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود اس کا حکم دیا تھا. نامہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بنو امیہ کی حکومت کے اندر حضرت معاویہ کے زمانے سے لے کر خلیفہ عمر بن عبد العزیز کے زمانے تک ممبروں کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی رہیں. حضرت عمر بن عبد العزیز نے آ کر جو ہے اس کو روکا، بند کروایا. یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے اور اس اعتراض کی بھی کوئی سند نہیں ہے، کوئی سر پیر نہیں ہے. امام سیوطی کی کتاب تاریخ الخلفاء ہے، اس کے اندر یہ بات مذکور ہے. اس کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ بنو امیہ کی حکومت کے اندر حضرت علی کو ممبروں کے اوپر گالیاں دی جاتی تھیں. اور امام سیوطی سے لے کر
حضرت معاویہ تک یا حضرت عمر بن عبدالعزیز تک کوئی سند کوئی نہیں ہے، سند کوئی نہیں ہے، یہ بے سندی بات ہے۔ بس جہاں سے کوئی ملتی ہے نا کوئی چھوٹی سی بات بھی صحابہ کے خلاف، تو وہ وہاں سے اٹھاتے ہیں اور نشر کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ بیچارے اتنے جو ہیں وہ علم سے کورے ہوتے ہیں، وہ مولویوں کو ویکھو جی گالاں کٹ دے سن لوکی، وہ مولویوں بیچاروں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ بھئی جب تحقیق کریں گے آپ کو پتہ چلے گا اس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، بے سندی بات ہے۔ جی 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 انہوں نے بھی کیا اپنی کتاب کے اندر، آپ سب بتا رہے ہیں کہ بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، مولانا مودودی، انہوں نے بھی اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت علی کو جو ہے وہ گالیاں دی جاتی ہیں، حالانکہ کوئی سر پیر نہیں ہے اس واقعے کا۔ تو یہ بالکل گپ ہے، بغیر سند کے یہ بات ہے۔ کوئی حضرت علی کو گالیاں نہیں دی جاتی تھی ممبروں کے اوپر، بنو امیہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں تھا۔ 10واں اعتراض، حدیث حواب۔ کہتے ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اپنی بیویوں کو تم میں سے کسی کے اوپر نہ ہو آپ کے کتے بھونکیں گے، یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ تو جی جب حضرت عائشہ آئی تھی نا حضرت علی سے جنگ کرنے کے لیے، تو وہ راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، تو انہوں نے پوچھا یہ کون سا چشمہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ حواب کا تو ان کو وہ نبی علیہ السلام کی حدیث یاد آ گئی اور وہاں پر کتے بھونکے ان کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا میں واپس جا رہی ہوں، میں نہیں یہاں پر ٹھہروں گی۔ یہ حدیث پیش کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین کی جاتی ہے۔ وہ اپنی طرف سے جو ہے نا بریکٹ میں یہ جملہ ایڈ کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بڑے دکھ کے ساتھ یہ جملہ کہا تھا کہ تم میں سے کسی کے اوپر ہو آپ کے کتے بھونکیں گے۔ جی جی اسی کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ تو یہ بریکٹ کے اندر جو ہے نا یہ جملہ لکھ کر جو ہے نا یہ تحریف کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ میں نام بھی لے لیتا ہوں، مرزا جیلوی نے ایسی حرکت کیا، ہمارے شاگرد ہیں حافظ عتیق الرحمن الوی، انہوں نے وہ کتاب بھی لکھی ہے، اس کے رد کے اندر وہ پورا جو ہے وہ پوسٹ مارٹم جو ہے اس کا کر دیا الحمدللہ۔ اس کتاب کو پڑھی، اس کے ایک ایک اعتراض کا جواب جو ہے انہوں نے دیا ہے۔ تو اس نے بریکٹ کے اندر جو ہے نا یہ لکھ کر کے نبی علیہ السلام نے بڑے دکھ کے ساتھ، حالانکہ حدیث کے اندر ایسے لفظ نہیں ہیں۔ اس کے دو جواب ہیں۔ نمبر ایک، پہلے نمبر پر تو یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کیونکہ قیس بن ابی حازم یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں جو تابعی ہیں، اور وہ جنگ جمل کے اندر شریک ہی نہیں تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ کس سے سنا کوئی پتہ نہیں ہے، سند کے اندر انقطاع ہے، سند کے اعتبار سے یہ درست نہیں۔ اگر اس واقعے کو درست تسلیم کر بھی لیا جائے تو بھائی کتے تو نیک لوگوں کو دیکھ کر بھی بھونکتے ہیں، برے لوگوں کو دیکھ کر بھی بھونکتے ہیں، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اس سے کسی کی عزت یا بےزتی کا کون سا مسئلہ ہے؟ بے عزتی کا کون سا مسئلہ ہے؟ کسی کی توہین اس سے کیسے لازم آتی ہے؟ کئی بزرگوں کو دیکھ کر کتے جو ہے بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے صرف ایک پیشین گوئی کی تھی، اور حضرت عائشہ جا بھی صلح کے جنگ کے لیے نہیں جا رہی تھی۔ اسی روایت کو اگر آپ نکالیں گے نا تو جب آپ واپس آنے لگی تو حضرت طلحہ و زبیر نے کہا کہ نہیں، آپ کو دیکھ کر جو ہے لوگ صلح کی طرف مائل ہو جائیں گے، آپ آگے چلیں۔ تو وہ صلح کے لیے گئی تھی، جنگ کے لیے نہیں گئی تھی، صلح ہو بھی گئی تھی، لیکن رات کو جو تیسرا گروہ تھا نا باغی گروہ، تقتلہ فیہ باغیہ، کہ مار کو باغی گروہ قتل کرے گا، وہ جو تیسرا گروہ تھا نا باغی، جنہوں نے حضرت علی کے ساتھیوں کا لبادہ اوڑا ہوا تھا لیکن حقیقت میں وہ اکٹھا نہیں ہونے دے رہے تھے مسلمانوں کو، انہوں نے اس طرف کچھ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر آ گئے، ایک دوسرے کی طرف تیر چلا، انہوں نے سمجھا کہ ادھر سے حملہ ہو گیا، انہوں نے سمجھا ادھر سے حملہ ہو گیا، وہ جنگ ہو گئی، حالانکہ صلح ہو چکی تھی۔ حضرت عائشہ تو صلح کے لیے گئی تھی۔ تو یہ کسی کے اوپر کتوں کا بھونکنا یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، کوئی اس کی توہین لازم نہیں آتی۔ اور اگر اس حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے تو حضرت عائشہ صلح کے لیے گئی تھی، جنگ کے لیے نہیں گئی تھی، اور عملی طور پر صلح ہو بھی گئی تھی۔ یہ ہیں جی 10 اعتراض جس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔
علماء کے اقوال بھی چند ایک ملاحظہ فرما لیں آخر میں کہ ہمارا صحابہ کے بارے میں نظریہ کیا ہونا چاہیے. کیا یہ ان کے اختلافات جو آپس میں ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہم کسی صحابی کو برا کہہ سکتے ہیں, غلط کہہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. عقلی اعتبار سے بھی اس بات کو اگر آپ سمجھیں گے تو یہ بالکل صحیح بات لگتی ہے کہ ہم ان کو برا نہیں کہہ سکتے. بھئی ان کی جنت کی بشارت اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے, سرٹیفکیٹ دیا ہے قرآن کے اندر. نبی علیہ السلام نے نام لے لے کر ان کو جنتی قرار دیا ہے. تو اگر ہم ان کو برا کہیں گے, ان کو نعوذ باللہ اسلام سے خارج کہیں گے, تو پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا, کیونکہ قرآن حدیث کے اندر ان کے فضائل اور مناقب موجود ہیں. اس کا انکار کرنا چڑھے ہوئے سورج کا انکار کرنے کے مترادف ہے. تو اگر ان کا آپس میں اختلاف ہوا ہے تو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ان کے اندر فیصلہ کرتے پھریں یا ان میں سے کسی کو برا کہیں. ہمارے نزدیک وہ بھی جنتی ہیں, وہ بھی جنتی ہیں. ان کا جنتی ہونا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ان کا جنتی ہونا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم ان کا بھی احترام کریں گے, ان کا بھی احترام کریں گے. وہ کیسے؟ بھی ہمارا ماں باپ آپس میں لڑ پڑے تو کیا ہم ماں کو برا کہیں گے یا باپ کو برا کہیں گے, یا ہم خاموشی اختیار کریں گے؟ کیونکہ ہمارے لیے ماں بھی قابل احترام ہے, ہمارے لیے باپ بھی قابل احترام ہے. ہم نہ ماں کی توہین کر سکتے ہیں نہ باپ کی توہین کر سکتے ہیں. اس کی توہین کریں گے جنت گئی, باپ کی توہین کریں گے جنت کا دروازہ گیا. حضرت ابوبکر حضرت عمر وغیرہ کی توہین کرو گے پھر بھی ایمان گیا, حضرت علی وغیرہ کی توہین کرو گے پھر بھی ایمان گیا. تو جو فرما بردار بیٹا ہوتا ہے, جو اچھا بچہ ہوتا ہے, وہ ماں باپ کی بڑوں کی لڑائی کے اندر پنگا نہیں لیتا. وہ کہتا ہے بھئی آپ بھی میرے لیے قابل احترام, ٹھیک ہے یہ آپ کا اپنا مسئلہ, میرے لیے میں آپ کا بھی احترام کروں گا, میں آپ کا بھی احترام کروں گا. بالکل اچھے بچوں کی طرح ہمیں صحابہ کا بھی احترام کرنا ہے, اہل بیت کا بھی احترام کرنا ہے. اگر ان کا آپس میں کوئی اختلاف ہوا بھی ہے تو بھئی وہ ان کا اپنا مسئلہ تھا. ہمیں قرآن حدیث کے اندر جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے جنتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رافضی لوگ جو ہیں وہ سب صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں, صرف 4 صحابہ کو کہتے ہیں جی وہ مسلمان رہے تھے نبی علیہ السلام کے بعد, حضرت علی, حضرت عمار, حضرت مقداد اور حضرت سلمان فارسی. اس کے علاوہ کہتے ہیں جی نعوذ باللہ سارے جو ہیں وہ اسلام سے پھر گئے تھے. تو یہ بالکل غلط ہے ان کا نظریہ, یہ تبرہ کرتے ہیں. علی بن مدینی رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس نے کسی ایک صحابی کی بھی تنقیص کی, اس کی توہین کی, یا اس کی کسی غلطی کی وجہ سے اس سے بغض رکھا یا اس کی برائی کا تذکرہ کیا, فہو مبتدع, تو وہ بدعتی ہے, وہ بدعتی ہے. بھائی جمہرات عقائد اہل سلف یہ کتاب ہے, اس کے اندر یہ اقوال موجود ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا ہے, ان کا قول بھی بالکل اسی طرح کا ہے کہ جس نے کسی صحابی کی تنقیص کی یا ان کے کسی غلطی کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھا, او ذکر مساویہ ہو, یا ان کی برائی کا تذکرہ کیا, کان مبتدعا خارجا علی الجماع, وہ بدعتی ہے اور جماعت سے نکل چکا ہے. حتی یترحم علیہم جميعا, حتیٰ کہ وہ سب کے اوپر رحمت کی دعا کرے اور اس کا دل جو ہے سب کے بارے میں سلیم ہو جائے, سب کے بارے میں, سب صحابہ کے بارے میں وہ بالکل صحیح موقف رکھے. امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تو کسی آدمی کو دیکھے کہ وہ کسی صحابی کی تنقیص بیان کر رہا ہے, فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ, تو جان لے کہ وہ زندیق ہے. اگر کوئی بندہ کسی صحابی کی تنقیص کرتا ہے تو ان کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ زندیق ہے. کیوں؟ انہوں نے دلیل بھی دی ہے کہ میں نے اس کے اوپر زندیق کا حکم کیوں لگایا. کہتے ہیں وَذَلِكَ, اور یہ اس وجہ سے ہے, ان الرسول عندنا حق والقرآن حق, ہمارے نزدیک نبی علیہ السلام بھی حق ہیں, قرآن بھی حق ہے. وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم تک نبی علیہ السلام قرآن اور حدیثیں صحابہ نے پہنچائی ہیں. وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يَجْرَحُوا شُهُودَنَا, اصل میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گواہوں کو
عیب دار کر دیں، ہمارے گواہوں کے اوپر جو ہے وہ تانا زنی کر کے ان کو عیب دار، ہمارے گواہوں کو نااہل ثابت کر دیں، لیبطلوا الکتاب والسنہ، تاکہ کتاب و سنت کو وہ باطل کر دیں، والجرح بہم اولا، ان کے اوپر تنقید کرنا یہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ یہ جو صحابہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں نا، ان کو تنقید کا نشانہ بنانا یہ زیادہ حق رکھتے ہیں، وہم زنادقۃ، اور یہ زندیق ہیں۔ الکفایہ کے اندر فی علم الروایہ اس کے اندر یہ قول موجود ہے امام ابو زرع رازی کا کہ انہوں نے جو اس کے زندیق ہونے کا فتویٰ لگایا ہے وہ اس وجہ سے لگایا ہے کہ یہ ذات نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید کے اوپر آتی ہے، اصل میں صحابہ کی تنقیص کرنا، اس وجہ سے کہا کہ جو ایسی حرکت کرتا ہے وہ زندیق ہے۔ تو اس لیے اہل سنہ والجماعہ کا موقف بالکل واضح ہے کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو ملا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا۔ جو بھی صحابی کی اس تعریف کے اوپر فٹ آتا ہے نا، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ جنتی ہے، وہ بخشا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے وہ بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔